بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ میں چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، مجھ پر واجب ہے کہ میں بزم محبت حاصل کروں اور اس کے کرتا دھرتا جناب وقار یوسف، ڈاکٹر عمران گورایا اور دیگر منتظمین کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے ہمیں حاصل پور میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ بلایا اور آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع دیا۔ میں اس سے پہلے بھی آ چکا ہوں۔ آج کی نشست کی خاص بات یہ ہے، جہاں دیگر دوستوں سے ملاقات ہوئی، وہاں ذوالقدر صاحب سے جو کہ ہمارے نوجوانی کے دوست ہیں بہاولپور کے، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ آج ان دو دوستوں کی کتب کی تقریب رونمائی، جس پر میں نے برادر جہاں زیب صاحب کی کتاب تلافی پر تو گفتگو کی، اور جو صباحت عروج کی کتاب ہے دام، اس پر میں تانیثیت کے حوالے سے میں نے جس طرح مطالعہ کیا، بہت اچھے اشعار جن میں تانیثی حوالے ہیں، اور جو ایک عورت کی نظر سے دنیا کو دیکھنا اور دکھانا ہے، وہ اس کتاب کی خاص بات ہے۔ تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ یہ اس میں جو کچھ جو مندرجات ہیں ان کی وضاحت بہت ضروری ہے، اور وہ ایک مضمون کا متقاضی ہے، اور وہ مجھ پر قرض ہے۔ میں عنقریب وہ مضمون بھی جو ہے ان کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ایک تو آج کل میری جو ہے وہ ترقی بھی ہوئی اور میں اب ایسوسیٹ پروفیسر ہو گیا، تو چند اشعار، ایک شعر ہوا جی سر، وہ بہت مبارک، بہت خیر مبارک، اور اس کے حوالے سے یہ کیونکہ میری مبارک آپ کے لیے بھی ہے جی، ماشاءاللہ آپ محبت کرتے ہیں۔ تو ایک شعر ہوا تھا، تو پھر وہ دو تین شعر ہوئے۔ پہلے تو وہ شعر سن لیں کہ میں غزل کی نوکری کرتے ہوئے، میں غزل کی نوکری کرتے ہوئے آ گیا 19ویں اسکیل میں۔ تو یہ ایک شعر ہوا۔ تو پھر 2000 شعر ہو گئے کہ خوش ہو جس کو ڈال کر تم جیل میں، آج بھی ہے وہ تو شامل کھیل میں۔ عمران خان، عمران خان، سر یہ جی، اور بھی بہت سارے لوگ جیل میں ہو سکتے ہیں۔ بہرحال خوش ہو جس کو ڈال کر تم جیل میں، آج بھی ہے وہ تو شامل کھیل میں۔ اچھے اچھے لوگ ننگے ہو گئے، اچھے اچھے لوگ ننگے ہو گئے، رات کپڑے بک رہے تھے سیل میں۔ اچھے اچھے لوگ ننگے ہو گئے، اچھے اچھے لوگ ننگے ہو گئے، رات کپڑے بک رہے تھے سیل میں۔ اور دو کھلی آنکھوں کی حیرت یاد ہے، وہ میرا پہلا سفر تھا ریل میں، اور میں غزل کی نوکری کرتے ہوئے آ گیا 19ویں اسکیل میں۔ پہلے پہنچی ہے تیری دیوار تک، فرق یہ ہے مجھ میں اور اس بیل میں۔ پہلے پہنچی ہے تیری دیوار تک، فرق یہ ہے مجھ میں اور اس بیل میں۔ جو الاؤ میں نہیں جھونکے گئے، بھونے جائیں گے ابلتے تیل میں۔ جو الاؤ میں نہیں جھونکے گئے، ڈالے جائیں گے ابلتے تیل میں۔ اور میں غزل کی نوکری کرتے ہوئے آ گیا 19ویں اسکیل میں۔ آج کے یہ چند اشعار تازہ تھے، اور اس کے علاوہ چند اشعار، اور پھر آخر میں ایک سرائکی غزل، کیونکہ صباحت عروج نے بھی سرائکی میں پیش کیا ہے، تو میں نے کہا میں بھی سناؤں گا۔ تو جو تجھ سے ملتا ہے تجھ سے کلام کرتا ہے، وہ جو بھی ہو میرے حصے کا کام کرتا ہے۔ جو تجھ سے ملتا ہے تجھ سے کلام کرتا ہے، وہ جو بھی ہو میرے حصے کا کام کرتا ہے۔ اور ہمیں تو عمر لگی بات کو بناتے ہوئے، تو ایک جملے میں قصہ تمام کرتا ہے۔ ہمیں تو عمر لگی بات کو بناتے ہوئے،
تو ایک جملے میں قصہ تمام کرتا ہے، زمین کو یوں نہ مسلسل گھما لگے گی مجھے، یہ گیند ہاتھ سے چھوٹی تو آ لگے گی مجھے، زمین کو یوں نہ مسلسل گھما لگے گی مجھے، یہ گیند ہاتھ سے چھوٹی تو آ لگے گی مجھے، اور کسی کے قرب کے نشے سے خوش کلام ہوں میں، اور نکھرتا جاؤں گا یوں یوں ہوا لگے گی مجھے، کسی کے قرب کے نشے سے خوش کلام ہوں میں، اور نکھرتا جاؤں گا یوں یوں ہوا لگے گی مجھے، انا کی چوٹ کسی ایک کا مقدر ہے، تجھے لگے گی میری جان یا لگے گی مجھے، انا کی چوٹ انا کی چوٹ کسی ایک کا مقدر ہے، تجھے لگے گی میری جان یا لگے گی مجھے، اور زمین پہ بکھرا ہوں میں خاک کی طرح ذیشان، کوئی بھی چیز تو پھینکے گا آ لگے گی مجھے، اور دو دن شعر کے لے دیکھ میں نے اینٹ نہ گارا اٹھایا ہے، پھر بھی ستون دل کو دوبارہ اٹھایا ہے، اور گھر کے بڑے کو تو نے پکارا ہے نام سے، یعنی شجر کے سامنے آرا اٹھایا ہے، تو نے گھر کے بڑے کو گھر کے بڑے کو تو نے پکارا ہے نام سے، یعنی شجر کے سامنے آرا اٹھایا ہے، مہربانی۔ اور دنیا میں جس جگہ بھی گزارے کا کام ہے، میری طرح کسی تھکے ہارے کا کام ہے، دنیا میں جس جگہ بھی گزارے کا کام ہے، میری طرح کسی تھکے ہارے کا کام ہے، اور بیٹے کو میں نے عشق سے روکا نہیں مگر بیٹے کو میں نے عشق سے روکا نہیں مگر اتنا بتا دیا تھا خسارے کا کام ہے، بیٹے کو میں نے عشق سے روکا نہیں مگر اتنا بتا دیا تھا خسارے کا کام ہے، ہم دو کو جوڑتے ہوئے دنیا نے وہ کیا، اینٹوں کے درمیان جو گارے کا کام ہے، ہم دو کو جوڑتے ہوئے دنیا نے وہ کیا، اینٹوں کے درمیان جو گارے کا کام ہے، میں اس لیے بھی نہیں چاہتا کتاب چھپے، نہ جانے کیسے لگیں کاغذوں پہ خواب چھپے، میں اس لیے بھی نہیں چاہتا کتاب چھپے، نہ جانے کیسے لگیں کاغذوں پہ خواب چھپے، ہمارے نام پہ آ کر سیاہی پھیل گئی، ہم اس جریدہ دنیا پہ بھی خراب چھپے، ہمارے نام پہ آ کر سیاہی پھیل گئی، ہم اس جریدہ دنیا پہ بھی خراب چھپے، اور مشاعروں میں تو ہم کم بلائے جاتے تھے، مگر دلوں کے رسالوں میں بے حساب چھپے، مشاعروں میں تو ہم کم بلائے جاتے تھے، مگر دلوں کے رسالوں میں بے حساب چھپے، اور آخر میں آگ نہ جلتی تھی جنگل میں، لکڑی گیلی ہوتی تھی، یار مجھے جب ماچس دیتے آخری تیلی ہوتی تھی، آگ نہ جلتی تھی جنگل میں، لکڑی گیلی ہوتی تھی، اور یار مجھے جب ماچس دیتے آخری تیلی ہوتی تھی، اور بات شراب دوا جوشہ کڑوی زہریلی ہوتی تھی، لوگ ابھی چکھنے میں ہوتے میں نے پیلی ہوتی تھی، بات شراب دوا جوشہ کڑوی زہریلی ہوتی تھی، لوگ ابھی چکھنے میں ہوتے میں نے پیلی ہوتی تھی، اور اتنی یکسانیت تھی میرے کمرے میں بعض اوقات کیلنڈر کا ورق الٹنا بھی تبدیلی ہوتی تھی، اتنی یکسانیت تھی میرے کمرے میں بعض اوقات کیلنڈر کا ورق الٹنا بھی تبدیلی ہوتی تھی، اب تو ہم خاموش ہوئے ہیں پوچھ پرانے دشمن سے، بات ہماری تیروں سے کیا کم نوکیلی ہوتی تھی، صحرا کی لو یاد آتی تھی ہمیں پہاڑوں پر جا کر، کبھی کبھی ذیشان ہوا اتنی برفیلی ہوتی تھی، اور آخر میں ایک سرائکی غزل کے چند اشعار کہ جینکوں ساری توڑ سواری لگتی ہے، جینکوں ساری توڑ سواری لگتی ہے، میکوں اندے شہر دی لاری لگتی ہے، جینکوں ساری توڑ سواری لگتی ہے، میکوں اندے شہر دی لاری لگتی ہے، تے جندڑی تہوں نحوست ماری لگتی ہے، شام کو منجتے
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਮੰਝ ਬੁਹਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਕਿਟ ਲੱਕੜ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਜੇਕਰ ਭਾਤੋਂ ਬਚਦਾ ਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਕਿਟ ਲੱਕੜ ਹਾਂ ਸੁੱਕੀ ਕਿਟ ਲੱਕੜ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਜੇਕਰ ਭਾਤੋਂ ਬਚਦਾ ਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਝ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੂੰਝ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਝ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ लगती है और बस इस तरह तेकू देखते ठरना होंदे बिया असा क्या करना होंदे तेकू देखते ठरना होंदे बिया असा क्या करना होंदे सुमे भावे जागे कोई सज को रोज उभरना होंदे और दरिया विच मुसाफिर बुढ़दिन बेड़ी को ता तरना होंदे दरिया विच मुसाफिर बुढ़दिन बेड़ी को ता तरना होंदे और इश्क च जीवन कार नहीं होती इत्थां इहो मरना होंदे इश्क च जीवन कार नहीं होती इत्थां इहो मरना होंदे ते मुफ्त च दोल तमामे सुनदा रोज कहीं दा पढ़ना होंदे तेकू मेहरबानी मुफ्त च दोल तमामे सुनदा रोज कहीं दा पढ़ना होंदे ते तेकू देखते ठरना होंदे बिया असा क्या करना होंदे। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।